رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام اور تمام طلاب اور دیگر تمام بزرگان، سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں پروردگار عالم ایک طیب و طاہر ذات کا تذکرہ کر رہا ہے، معتبر شخصیتوں کو بیان کر رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ماشاءاللہ چونکہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے ماحول بنایا ہے، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً جو آیت اللہ وحید خراسانی نے جملہ کہا تھا اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے، اور وہ آپ نے اہتمام کیا ہے۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کچھ ایسے ہیں ہمارے افراد، میں ایک سوال کے ذریعے سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، علماء کرام سے داد و تحسین چاہتے ہوئے۔ کہنے لگے کہ پہلے دور میں تو مجلسیں بڑی کم ہوتی تھیں، اور خاص طور سے شہادت فاطمیہ میں یہ سلسلہ بہت کم تھا۔ 75 دن کے اعتبار سے دیکھ لیجیے آپ تو شہادت کا ایک دن بنتا، 95 دن کے اعتبار سے دیکھ لیجیے تب بھی شہادت کا ایک ہی دن بنتا۔ تو کہنے لگے کہ پہلے تو مجلسیں 1-2 ہو جاتی تھیں، اب تو یہ سلسلہ بڑا لمبا چوڑا آپ لوگوں نے کر دیا۔ 75 دن سے جو روایت ملاتے ہیں ڈائریکٹ، تو یہ 95 دن تک پورا سلسلہ آپ لوگ بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے سامنے والے سے جو معترض تھا، میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ میں دیکھیں ایک ہی بات تو ہو سکتی ہے، یا تو صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو میں نے جب بات ان سے پوچھی کہ حضور صحیح ہو رہا ہے یا غلط، تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں اہل بیت کی طرف آنا پڑا، اور کہنے لگے کہ نہیں، بات نبی کی بیٹی کی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ غلط ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ بتائیے، اگر صحیح ہے تو اضافہ ہونا چاہیے یا کمی؟ یہ بات کو سمجھیے گا، جتنی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ میری مزاج سے واقف ہیں، شان حیدر بھائی اور دیگر تمام افراد، وہ جانتے ہیں کہ میں بہت سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ اس ٹائپ کی خطابت نہیں آتی مجھے جو ذاکر خود نہ سمجھ پائے کہ کیا کہہ رہا، تو پھر پبلک کیسے سمجھے گی یا افراد کیسے سمجھیں گے؟ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں بڑے آہستہ آہستہ سے شہادت فاطمیہ کے عنوان کو آپ کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھے محمد علیہ۔
توجہ کیجئے گا. تو کہنے لگے صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ تو کہنے لگے نہیں صحیح ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر تو صحیح ہو رہا ہے, ہم تو پھر صحیح کر رہے ہیں نا, اضافہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا حضور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, پہلے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں جو اب ہیں, یا بلکہ جملے کو بدل کے کہوں, میں دوسرا مطلب بعد میں کہوں گا, اسے سمجھیے گا. کہنے لگے میں نے کہا حضور پہلے زمانے میں گمراہ کرنے والی چیزیں بہت کم تھیں جو آج کے زمانے میں زیادہ ہیں. بھائی جیسے موبائل, پہلے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا, لہٰذا گمراہی کم تھی, لیکن آج کے زمانے میں چونکہ زیادہ ہو گئی تو لہٰذا گمراہیوں کا سلسلہ بڑھ گیا. سمجھیے گا للہ, لہٰذا گمراہیوں کا سلسلہ بڑھ گیا. تو ہم نے کہا حضور گمراہیاں زیادہ ہونے لگی پہلے کے بنسبت. کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے. تو ہم نے کہا پھر سنیے, آپ نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. بھائی دنیا جتنی گمراہیاں بڑھ رہی ہیں, اللہ اتنے ہدایت کا سلسلہ بڑھا رہا ہے. بھائی جتنی گمراہیاں بڑھ رہی ہیں اتنا ہی ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. کبھی یہ ہدایت عاشور کے ذریعے سے ہوتی ہے, کبھی یہ ہدایت شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. توجہ ہے. جزاک اللہ. آپ لوگوں نے حوصلہ بڑھا دیا, اور چونکہ ماشاءاللہ عالم ہے, اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن اس سلسلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنیے گا. جو شہادت فاطمیہ کا حق ہے وہ کتنا ادا ہو رہا ہے, تو لہٰذا جتنا بھی یہ ذکر زیادہ ہو شان بھائی اتنا ہی بہتر ہے کہ نہیں, اتنا ہی بہتر ہے. اور خاص طور سے اللہ طول عمر عنایت فرمائے, جن کا ابھی میں نے نام لیا, آیت اللہ وحید خراسانی, جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح ہونا چاہیے, عاشور کی طرح ہونا چاہیے. میں نے کہا حضور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا. دیکھیے ہماری قوم ہے تقلیدی قوم, ہم اپنے مرجع کے سامنے چوچرا نہیں کرتے, جو وہ بول دیتے ہیں اسے منہ بند کر کے مان لیتے ہیں, اور ماننا بھی ہے. ہم جب عالم کی بات منہ بند کر کے مانتے ہیں تو وہ تو مرجع ہے, ہم جب عالم کی بات مانتے ہیں تو وہ تو مرجع ہے. تو ہم نے خاموشی کے ساتھ مان لیا. اب یہ جو گروپ میرے پاس آیا تھا, میں نے آیت اللہ وحید کا جملہ سنا دیا, تو کہنے لگے حضور اس جملے سے فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہا عاشور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کربلا جس گھر میں حسین کی شہادت کے بعد پہنچی, اس گھر میں یزید بدنام ہوا. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. شہادت فاطمیہ جس گھر میں شہادت فاطمیہ جس گھر میں عاشور کے بعد پہنچی, اس گھر میں یزید بدنام ہوا. اور آج اتنا بدنام ہے کہ خود یزید والے بھی اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے, اتنا بدنام ہے. تو شہادت فاطمیہ کا اثر کیا ہے؟ کہا ہر گھر میں یزید بدنام, ہر نسل میں یزید بدنام. آیت اللہ کے کہنے کا مقصد ہی یہی ہے. کہا جب عاشورہ کی ترویج سے یزید بدنام ہوا تو شہادت فاطمیہ کی ترویج سے قاتل زہرا بدنام ہوگا. جزاک اللہ. حضور جیسے عاشورہ گھر گھر میں پہنچتی رہی نا, ویسے یزید بدنام ہوتا رہا, اور آج اتنا بدنام ہو گیا کہ لوگ نام لینے والے کم ہیں. تو اب تک مراجع کرام نے جس درد جگر کو بچا کے رکھا تھا, اب اسے دنیا والوں کے سامنے لے آئے.
کہا جیسے جیسے شہادت فاطمیہ کا اثر پہنچے گا ویسے ویسے قاتل زہرا بدنام ہوگا. قاتل زہرا جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے آئے گا. میں نے اسی ماحول کو بنانے کے لیے اور اسی ماحول کو باقی رکھنے کے لیے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت فرمائی. میں نے جان بوجھ کے چونکہ آدھی آیت پڑھی ہے، علماء کرام بہتر واقف ہیں، پورا سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ درمیان مجلس وہ بھی آئے گا، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. لیکن اس سلسلے کو ذرا توجہ کے ساتھ سنائیے. اور بات یہ ہے، سب سے پہلے چونکہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لہذا ترجمہ نہیں کروں گا، لفظوں سے فائدہ اٹھاؤں گا جس پہ میں نے محنت کی ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ رزق کو اہل بیت سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا نے رزق کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ رزق کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. آپ جو ہے صاحبان ادب ہیں. بھائی رزق کا ترجمہ میں کیسے کر دوں؟ اگر لفظ کے ایک معنی ہو تو ترجمہ کروں. بھائی لفظ کے تو بہت سارے معنی ہیں نا، تو لہٰذا میں رزق کا ترجمہ نہیں کروں گا. اب یہ گفتگو ہے علماء کرام کے لیے، تھوڑا سا لطف لے کے سنیے گا. میں نے رزق کا ترجمہ نہیں کیا. سب سے پہلے میں انما کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. حضور یہ انما کیا ہے؟ تو مدرسے سے بہتر کون جانے گا انما کیا ہے؟ انما ہے ادات حصر. میں اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو، بزرگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں، انما ہے ادات حصر. حصر کیا ہے؟ جو حصر نہ سمجھے وہ حصار تو سمجھیں گے. بھائی حصار تو سمجھیں گے نا آپ. حصار کیا ہے؟ کہا حضور جو آدمی ہمارا گھر سے، جو بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو ماں باپ گھر سے ہی اس کا حصار کر کے بھیجتے ہیں. توجہ ہے. اچھا یہ بات تنہا ہندوستان کی نہیں ہے. کہا دنیا میں جہاں بھی ہمارا اپنا رہتا ہو ہم گھر سے بیٹھے بیٹھے حصار کر دیتے ہیں. بھائی توجہ نہیں کی آپ نے. گھر سے بیٹھے بیٹھے ہم حصار کر دیتے ہیں. یہ حصار کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ محفوظ ہو، وہ حفاظت میں رہ سکے، اس لیے ہے حصار. تو حضور یہاں حصار کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کون باہر والا اندر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں لفظوں میں میں وضاحت نہیں کروں گا، وضاحت کرنے میں لطف ہی ختم ہو جاتا ہے. بھائی یہاں حصار کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہاں حصار اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت ازواج رسول کے لیے نازل ہوئی، اس آیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، لہٰذا اللہ نے یہ حصار کر دیا. کیوں حصار کیا؟ دیکھیے مجمع دو طریقے کا ہوتا ہے. جب مجلس ہوتی ہے نا تو تبرک بھی دو طریقے کا بٹتا ہے. ایک جو ہے وہ گیٹ پہ بٹے گا اور ایک مجلس میں بٹ رہا ہے. جو باہر بٹے گا وہ سب کو ملے گا، لیکن وہاں اور یہاں اسی کو ملے گا جس پہ زہرا مہربان ہوں گی. بھائی تبرک سب کو ملے گا، یہاں والوں کو الگ ملے گا، باہر والوں کو الگ ملے گا. اب جملہ سنیے، یہ انما کا اللہ نے حصار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ باہر والے اندر نہ آنے پائیں. لوگ کہنے لگے کہ یہ آیت نبی کی بیویوں کی شان میں نازل ہوئی. میں نے کہا بھائی جو نازل ہوئی ہے وہ تو بتاتے نہیں ہو. کہا کون سی نازل ہوئی؟ توجہ کیجئے گا. کون سی نازل ہوئی؟ اسی آیت سے ملی ہوئی، بلکہ آیت الگ نہیں ہے، جہاں سے آیت شروع ہوئی ہے. کون سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. اب یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ کہا اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کی رسمیں انجام نہ دو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ نکالتی رہو، گھروں میں رہو، میدان میں نہ جاؤ. ایک جملے میں نے بات کہہ دی آپ کی خدمت میں. کہنے لگے ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اپنے گھروں میں محفوظ رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما رہے، میں بڑی احتیاط سے کام کر رہا ہوں. کہا اپنے گھروں میں رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علماء کرام کے لیے اگر اس جملے کی وضاحت نہ ہو
تو بات تشنا رہ جائے گی. جملے کی وضاحت ضروری ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور کہا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، ہے نا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ نکالو. پورا مجمع بڑا ہوشیار ہے، میری بات کو سمجھے گا اور انشاءاللہ بڑا نایاب تحفہ ہوگا آپ سب کے لیے. یہ بتائیے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے کیا ممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ دے؟ بات سمجھیے گا. جو آدمی ایک وقت میں نماز، میں اگر ایک وقت میں نماز ادا کر رہا ہوں تو کیا ممکن ہے کہ اسی وقت زکوٰۃ بھی دوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھے گا وہ اس وقت زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جو زکوٰۃ دے گا وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اور پورے قرآن میں حضور 27 مقام پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ رکھا. نہیں توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ رکھا کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو نماز پڑھو. میرے عزیزو اگر اس آیت کا ایک بھی مصداق نہیں ملا تو آیت بیکار ہے. اگر ایک بھی مصداق نہیں ملا تو آیت بیکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ کسی ایسے بندے پہ تھی جو نماز بھی پڑھ رہا تھا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا تھا. بس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سب مل اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی ایسے کو دیکھ رہا تھا جو یہ دونوں کام ایک وقت میں کر سکتا ہے. لہذا اس نے قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. اب توجہ فرماتے رہیے گا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ رجس کو، ابھی بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، رجس کو اہل بیت سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. حضور آپ نے رزق کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا چونکہ معنی ایک نہیں ہے تو ترجمہ کیسے کروں؟ کہا پھر معنی بتائیے نا. لغت نے الگ معنی کیا، اصطلاح نے الگ معنی کیا، برادران نے الگ معنی کیا، ہم نے الگ معنی کیا. معنی بہت ہے رزق کے. میں 2-3 معنی بس آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. رزق کے کیا معنی ہوئے؟ اچھا سب سے پہلے سارے مومنین مل کے بتائیں رزق میں لفظ کتنے ہیں، حرف کتنے ہیں؟ 3. تو پھر معنی کتنے ہوں گے؟ تو بولیے نا، جب بولیے گا تبھی بات بنے گی. رزق میں حرف ہے 3. تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے برادران نے کہی کہ پھر معنی بھی 3 ہی ہیں. رزق کے معنی بھی 3 ہی ہیں. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ کچھ اور رہے ہیں. کہنے لگے رزق کے جتنے حرف ہیں نا اتنے ہی معنی ہے. اب میں سب سے پہلے معنی کرنا چاہتا ہوں. معنی ہمارے برادران نے یہ بتایا کہ رزق کا پہلا معنی ہے کفر، دوسرا معنی ہے شرک، تیسرا معنی ہے نفاق. یہ ہے رزق کے 3 معنی. اب ترجمہ کیجئے. اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. اور سارے مفسرین نے مل کے کہا کہ اس آیت سے مراد صدیقہ کبریٰ کی طہارت ہے. کس کی؟ جناب فاطمہ کی طہارت ہے. چونکہ صرف مرکز عصمت سیدہ نہیں ہے، مرکز طہارت بھی سیدہ ہی ہے. مرکز طہارت بھی سیدہ ہی ہے. میری منزل یہ نہیں تھی، میری منزل بہت آگے ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. رزق کے کتنے معنی ہوئے؟ 3. کفر، شرک اور نفاق. ترجمہ کیجئے اب ذرا سا تو وہ تاکہ لطف آئے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اہل بیت، نہیں ترجمہ بدلوں، اے سیدہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ کفر سے آپ کو دور رکھے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، مفسروں کے درمیان ترجمہ ہے. رزق کو آپ سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ کفر سیدہ سے دور. توجہ کیجئے گا. اب یہ طے ہے
کہ کفر سیدہ سے دور ہے. بھائی جب کفر سیدہ سے دور ہے تو کوئی کافر سیدہ کا قریبی کیا ہوگا؟ ہمارے میں کیا کر حضور جزاک اللہ کہنے لگے حضور جب اس کے معنی ہے کفر، جب معنی کفر ہے، رجس کے معنی ہے کفر. یہ ہمارے برادران نے، آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں، انشاءاللہ مجلس عروج پہ چلی جائے گی، اور جیسا آپ سماعت کر رہے ہیں ویسا پڑھنے میں دل لگ رہا ہے. ورنہ خدا کی قسم میری طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ میں آج پورا دن جو ہے وہ طبیعت ناساز ہی رہی. لیکن واقعاً سیدہ کا کرم ہے. میں یہ کہہ کے چلا تھا کہ دیکھیے پڑھنا میرا کام ہے، پڑھوانا آپ کا کام ہے. اب جیسے آپ پڑھوائیے گا یہ آپ جانیے. اب جملہ سنیے. تو پہلے معنی ہے کفر. ترجمہ کیا ہوا کہ اے سیدہ کفر آپ سے دور ہے. دوسرا جملہ کیا ہوا؟ دوسرے معنی کیا ہوا؟ کفر کے دوسرے معنی ہے رجس کے شرک. اب ترجمہ کیجئے. اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ شرک کو آپ سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. شرک کیا ہوا؟ شرک کو آپ سے دور رکھے. بھائی جب شرک اہل بیت کے قریب نہیں ہے تو پھر مشرک، توجہ فرماتے رہیے گا، جب شرک ان سے دور ہے تو پھر مشرک. اب تیسرا معنی میں بڑی طاقت سے کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہر آدمی کی، ہر مومن کی، میں اپنے بزرگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. تیسرا معنی ہے نفاق. ترجمہ کیجئے. اے اہل بیت طہارت اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ نفاق کو آپ سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. تو بر بنائے آیت نفاق اہل بیت سے دور. بھائی جب نفاق اہل بیت کے قریب نہیں تو کوئی منافق اہل بیت کا قریبی کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ پھر کوئی منافق اہل بیت کا قریبی کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ تو وہ معنی تھے جو برادران نے کیے ہیں رزق کے. میں جہاں سے آپ کی خدمت میں نکات لے کے آیا ہوں. لیکن اب ترجمہ میں اپنا کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. دیکھیے رجس کے معنی ہے گناہ. بھئی گناہ ایک تو ہوتا نہیں، گناہ تو ہزاروں ہیں نا، اور دن بھر میں آدمی ہزاروں گناہ کر رہا ہے. گناہ کو چھوٹا ہی سمجھنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے ایک ایک جملے میں تبلیغ بھی ہوتی رہے. گناہ کو چھوٹا ہی سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے حضور؟ تو کہنے لگے یہ ہے گناہ. اچھا تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ کہنا چاہتا ہوں، صاحبان مودت بیٹھے ہوئے ہیں، لطف لے لیجئے گا. غصب گناہ ہے یا نہیں؟ سمجھئے گا. غصب گناہ ہے. بھائی جب گناہ ہے تو اہل بیت سے دور، سیدہ سے دور. توجہ آخری فر تک. سیدہ سے دور. چونکہ غصب ہے گناہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رجس سے اہل بیت کو دور رکھے گا جو دور رکھنے کا حق ہے. تو بھائی جب غصب ان کے قریب نہیں جا سکتا تو پھر کوئی غاصب ان کا قریبی کیا ہوگا؟ اب تو بات بالکل فائن ڈیفائن ہے نا، ذرہ برابر جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. ایک ترجمہ اب میں نے جہاں سے پڑھا ہے، علماء لغت نے رجس کے ایک معنی کیے ہیں لعنت. توجہ کیجئے گا. رجس کے ایک معنی کیے ہیں علماء لغت نے لعنت. کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ تو اب تک آپ کو خود کر لینا چاہیے تھا. لعنت کا مطلب کیا ہوا؟ اے اہل بیت طہارت اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ لعنت کو آپ سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. تو بھائی جب لعنت اہل بیت کے قریب نہیں تو پھر کوئی لعنتی بھائی جب لعنت اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی تو پھر کوئی لعنتی اہل بیت کا قریبی کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد. دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے، چونکہ میں جہاں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں نا، اور جن تفاسیروں کے ذریعے سے خدمت کر رہا ہوں،
سارے مسائل یہاں پہ ہیں کہ بی بی نے اپنی پوری زندگی میں، چاہے آپ ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھ جائیں، بی بی نے اپنی پوری زندگی میں بس ایک کام کیا، ولایت کی حفاظت. توجہ کیجئے گا، ولایت کی حفاظت، ولی خدا کی حفاظت. اور بی بی بتانا چاہتی تھی کہ ایک ولی خدا کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ولایت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ولایت کے حوالے سے جملہ سنیے گا. میرے عزیزوں، نبی کے پاس ایک چاہنے والا آ گیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے دین بتائیے، دین کیا ہے، دین کہتے کسے ہیں. نبی نے کہا سنو، دین ہے 5 چیزوں کا نام. اس نے کہا یا نبی اللہ بتائیے پلٹ کے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں. کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. ان 5 چیزوں کا نام دین ہے. سائل بڑا چالاک تھا، پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ ان میں سب سے بہتر کون، ان میں سب سے افضل کون. نبی نے کہا کہ ولایت. ولایت. تو اب سائل کہنے لگا یا نبی اللہ اس کا نمبر تو 5واں ہے. بھائی لوگ اسی میں تو مشکل میں ہیں کہ چوتھے نمبر والے کو پہلا نہیں سمجھتے. دیکھیں توجہ کرتے رہیے گا، ساری مشکل یہیں پہ ہے. کہنے لگے اس کا نمبر تو 5واں ہے، لہٰذا یہ 5ویں نمبر پہ ہونی چاہیے. نبی نے کہا نہیں، یہ پہلے نمبر کی چیز ہے. دیکھیے روایت ہے، لفظ میں اپنی دے کے پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. کہا بہتر کون ہے؟ کہا یا نبی اللہ بہتر کون ہے؟ کہا سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے اس میں ولایت. تو سائل پلٹ کے جیسے اس نے پوچھا، پیغمبر اکرم نے کہا بھائی شک کس بات کی ہے؟ تو کہا یا نبی اللہ شک نہیں ہے، میں مکمل شک کر رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ولایت کا نمبر تو 5واں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے ولایت. نبی نے کہا سنو، جہاں اس کا ذہن سوچنا بند کر دیتا ہے نا، نبی وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی نے کہا سنو، نماز سفر میں آدھی ہوتی ہے یا پوری؟ بھائی توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا نماز سفر میں آدھی یا پوری؟ کہا کہ نماز سفر میں آدھی. کہا روزہ سفر میں، جو کم کر رہا ہو اس کے لیے، جو زیادہ کر رہا ہو اس کی بات الگ ہے. نماز سفر میں آدھی، روزہ سفر میں؟ تو کہا روزہ سفر میں قصر. حج کے لیے کیا کوئی ایسے ہی چلا جائے گا؟ کہا نہیں، استطاعت ضروری ہے. پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں. کہنے لگے استطاعت ضروری ہے. زکوٰۃ، کہا زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے، بغیر مال کے مکمل ہوئے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. توجہ ہوئی آپ حضرات کی؟ نبی نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. نماز سفر میں آدھی، روزہ سفر میں قصر، حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن ولایت عجیب شے ہے، جتنی سفر میں ہے اتنی ہی حضر میں ہے. وہ صلوات پڑھے نا محمد. جزاک اللہ. تو دیکھیے سب سے پہلا کام تھا، سب سے پہلا کام شہزادی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ولی خدا کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ نے تو تاریخ پڑھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے کیا تاریخ دہرانا. اسی لیے میرے عزیزوں بی بی ہر دروازے پر دروازہ گرنے کے بعد بھی مہاجر اور انصار کے دروازوں پر 40 دن سے، اس سے بھی زیادہ کی روایت ہے کہ بی بی جاتی رہیں اور ہر دروازہ کھٹکھٹا کے یہی کہتی تھیں کہ تم غدیر بھول گئے، تم نے غدیر بھلا دیا، تم نے علی کی ولایت کو بھلا دیا. میرے عزیزوں کیوں؟ چونکہ حفاظت کرنا چاہتی تھی ولی خدا کی، ولایت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی. آپ یہاں تک بڑی خوبصورتی سے آ گئے. اب ایک جملہ یہاں سے میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، ولی خدا کی حفاظت. توجہ کیجئے گا، پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث ہے پیغمبر کی، ٹھیک ہے، توجہ سنیے گا. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایک حدیث اور آئی ہے
النظر الی علی عبادہ، صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ پورا وجود علی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور مفسروں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث کم ہے چہرے والی، لیکن یہ وجود والی حدیث زیادہ ہے. النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت. توجہ کیجئے گا، ایک طرف ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جیسے جیسے فضائل آتے رہے نبی حدیث فرماتے گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر حدیث میں آپس میں رابطہ ہے، آپس میں رابطہ ہے، آپس میں مربوط ہے. حدیث کیسے مربوط ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے لطف لے لیجئے گا، خاص طور سے ہمارے بچے، یہ جو ہے وہ طالب علم. ہر حدیث میں رابطہ کیا ہے؟ کہنے لگے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب علی نے خیبر کو فتح کیا نا، اور خیبر کے جو اس طرف مجمع تھا اس پہ جب باب خیبر کو بچھایا تو ادھر کا مجمع جو ہے وہ اسے پل سمجھ کے اور اس طرف آنے لگا. تو صحابہ نے بڑے تعجب سے کہا یا نبی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں علی کے ہاتھوں پہ باب خیبر ہے. تو نبی نے کہا بھائی تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں پیر دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر نہیں ہے. توجہ ہے، میں پیر دیکھ رہا ہوں. میں نے یہ جملہ کیوں کہا اس لیے کہ صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ پورا وجود علی عبادت ہے. اب حدیث کو سنیے. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ذکر علی عبادہ ہے نا، یہ بالکل وہی والی حدیث ہے جو سب سے پہلے بچپن میں یاد کی تھی. ذکر علی عبادہ. ایک حدیث حب علی عبادہ. حضور میں حدیث بتانے نہیں آیا، میں صرف رابطہ بتانے آیا ہوں کہ رابطہ کیا ہے ان کا آپس میں. توجہ میرے عزیزوں، اسے زندگی میں لکھ لیجئے گا. رابطہ کیا ہے؟ جیسے ہی نبی نے کہا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے یہ جملہ کہا نا، سائل نبی کے پاس پہنچ گیا. کہا یا نبی اللہ، میں ہوں آنکھوں سے اندھا، میں ہوں آنکھوں سے اندھا، مجھے دکھائی نہیں دیتا. تو پھر یہ بتائیے میں حدیث پہ کیسے عمل کروں؟ بھائی آپ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور میں ہوں اندھا، تو میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا نا. تو نبی نے کہا تیرے لیے دوسری حدیث ہے، ذکر علی عبادہ. نہیں توجہ کیجئے، میں محنت کر رہا ہوں. کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے. دیکھیے ذکر کا تعلق دو چیزوں سے ہے، بولنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، سننے کو بھی ذکر کہتے ہیں. توجہ ہے نا، بولنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، سننے کو بھی ذکر کہتے ہیں. یعنی نبی اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا سنو، تم نے صرف آنکھوں کی بات پوچھی، میں آنکھوں کی حد تک محدود نہیں ہوں. بھائی توجہ کیجئے، تم نے آنکھوں کی بات پوچھی، میں آنکھوں کی حد تک محدود نہیں ہوں. حدیث کیا ہے؟ توجہ. کہا حدیث ہے ذکر علی عبادہ، یعنی بول کے بھی کرو، سن کے بھی کرو. نبی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور اگر تم واقعاً اتنا ہی گر گئے ہو کہ نہ دیکھ سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، تو چوتھی حدیث یاد کرو، حب علی عبادہ. بھائی توجہ کیجئے گا، علی کی محبت عبادت ہے. یا نبی اللہ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اندھا ہو، یہ ممکن ہے کہ کوئی بہرا ہو، یہ ممکن ہے کہ زبان نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کہ دل نہ ہو. اس لیے کہ دل کا تعلق ہے زندگی سے، دل کا تعلق ہے زندگی سے. یعنی نبی صاف ستھرے لفظوں میں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اندھے ہو ممکن ہے، بہرے ہو ممکن ہے، گونگے ہو ممکن ہے، لیکن زندگی کے لیے سب سے بڑی علامت ہے دل. یہ ممکن نہیں کہ دل ہو اور محب علی نہ ہو. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ. سب سے بڑا مسئلہ، میں نے اس لیے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ جناب فاطمہ کے لیے ولایت کا تھا.
حضرت علی کو پہچنوانے کا تھا۔ اور میرے عزیزوں، بات اگر پہچنوانے کی ہے تو ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کیجیے گا۔ لیکن ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے تو ایک مکمل کتاب جناب زہرا کے نام پر نہیں پڑھ سکے، اتنے بڑے ہو گئے۔ توجہ کیجیے، ایک نعرہ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے تو ایک کتاب جناب زہرا کی معرفت پہ نہیں پڑھ سکے۔ لیکن میرے عزیزوں، لکھنے والے بھی عجیب ہیں۔ 18 سال کی زندگی کو انہوں نے لکھا کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے اعلموا انی فاطمہ، 7 جلدوں میں۔ عظمت جناب زہرا 25 جلدوں میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور لکھنے والوں نے عجیب جملہ کہا، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، عجیب جملہ کہا ہم نے اتنا لکھا ہے جتنا ہم سمجھے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ میں کیا؟ ہم نے اتنا لکھا ہے جتنا ہم سمجھے ہیں، یعنی امام سمجھانا تو کچھ اور چاہتے تھے، ہم نے جتنا اپنی سمجھ کے اعتبار سے سمجھا ہے اتنا لکھا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اپنی سمجھ کے اعتبار سے۔ ذرا سا نور سیدہ کے بارے میں پڑھو تو صحیح کہ سیدہ کہتے کسے ہیں، کتنی طیب و طاہر خاتون ہے، اتنی طیب و طاہر خاتون ہے، وجد میں آ جائیے گا۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، بہت جلدی میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اتنا طیب و طاہر یہ نور ہے کہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ کتنا؟ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ اور کیسے؟ کہا صلب آدم سے یہ نور چل کے صلب عبد المطلب میں پہنچا، صلب عبد المطلب سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، نور نبوت صلب عبداللہ میں، نور امامت صلب ابو طالب میں۔ ان میں بھی ایک نور ابھی آیا نہیں، توجہ ہے، ایک نور ابھی آیا نہیں، بلکہ اس نور کو لینے کے لیے نبی کو معراج پر جانا پڑا۔ وہ نور آیا نہیں، اسے لینے کے لیے نبی کہاں گئے؟ کہاں معراج کی منزلوں پہ گئے۔ معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اور معرفت ایسی بڑا کم مقام ہوتا ہے، بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب بڑوں کے ہوتے ہوئے تعارف بچوں کے ذریعے سے ہو۔ جہاں جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا، اس گھر میں بچوں کے ذریعے سے پہچانوایا نہیں جاتا ہے، چونکہ تعارف کا ذریعہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر باپ موجود ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو تعارف کا ذریعہ بنایا جائے، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے، ہمیشہ باپ کے ذریعے سے پہچانوایا جائے گا۔ لیکن ذرا حدیث قصہ کی تلاوت تو کیجئے، ہوم فاطمہ، میں کس کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے؟ ہوم فاطمہ۔ کون ہے فاطمہ؟ بھائی یہ بھی کمال تھا قدرت کا کہ اس نے نام ہی تنہا زہرا کا لیا، اور کسی کا نام ہی نہیں ہے، سب کو ضمیر کے ذریعے سے پہچانوایا، اور نام لیا تنہا سیدہ کا، سب کو ضمیر کے ذریعے سے پہچانوایا۔ ہوم فاطمہ ابوہا، دیکھیے اس میں بھی بڑا، ضمیر میں بھی بڑا کمال چھپا ہے، اور ضمیر کو سمجھتا ہی وہی ہے جو باضمیر ہو۔ بغیر ضمیر والے لوگ ضمیر کو نہیں سمجھیں گے۔ کہا کیا ہے مطلب؟ کہا زہرا ہیں اور ان کے والد ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ باپ موجود ہے اور تعارف کا ذریعہ بیٹی کو بنا رہا ہے۔ کہا ہاں، بس کمال یہ ہے ایک چیز کو سمجھنا ہے، جو سمجھ جائے گا مجھے داد و تحسین سے نوازے گا، جو سمجھے گا وہی سمجھے گا۔ کہا کہ سنو، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ تعارف کا ذریعہ اس لیے زہرا کو بنایا چونکہ بہت سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ فلاں 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 اہل بیت میں ہے یا نہیں۔ توجہ کیجئے گا بھائی، بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ فلاں 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 اہل بیت میں ہے یا نہیں۔ کہا اگر کسی کو شک ہو کہ فلاں اہل بیت میں ہے یا نہیں تو اسے مرکز پہ پلٹاؤ۔ جملہ سنیے گا، کہا اگر کسی میں شک ہو کہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، چونکہ مرکز طہارت سیدہ ہیں،
مرکز شفاعت سیدہ ہے تو اسے مرکز پہ پلٹاؤ. جملہ سنیے گا اور قدر کیجئے گا. اسے مرکز پہ پلٹاؤ. اگر مرکز سے محرم ہے تو اہل بیت میں ہے. بھائی اس سے بہتر فائن ڈیفائن نہیں ہو سکتا. کہا اگر مرکز کا محرم ہے تو اہل بیت میں ہے. اگر مرکز کا محرم نہیں تو بولیے نا, اگر مرکز سے محرم نہیں ہے تو اہل بیت میں نہیں ہے. میرے عزیزوں, وہ سیدہ کا محرم کیا ہوتا جسے سیدہ جواب سلام کے لائق نہ سمجھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. وہ سیدہ کا محرم کیا بنے گا جسے سیدہ جواب سلام تک کے لائق نہ سمجھے. وہ محرم نہیں ہو سکتا. بڑی جلدی سے میرے عزیزوں 45 منٹ ہو گیا, یہ سلسلہ مکمل کر دوں. ایک نعرہ صلوات اور پڑھے محمد. جہاں بھی مرکزیت کی بات آئی پروردگار عالم نے سیدہ کو درمیان میں رکھا. مرکز طہارت سیدہ, مرکز شفاعت سیدہ. توجہ کیجئے گا, ایک بالکل سامنے کی بات میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں, اور اس میں وہ درس ہے جو ہمیں شہادت فاطمیہ سے لینا ہے. اس میں وہ درس ہے. درس کیا ہے؟ ہر انسان کی تمنا ہے یا نہیں کہ وہ جنت میں جائے؟ سب کی تمنا ہے نا, ہر آدمی جانا چاہتا ہے جنت میں, ٹھیک ہے. تو آج میں سارے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو بڑا ہلکا سا ہے کہ جنت و جہنم کا خالق کون ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. جنت و جہنم کے خالق کا نام ہے خدا. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور اسی نے جہنم بھی بنائی ہے. لیکن آج میں سوال ایک آپ کی خدمت میں اس منبر سے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں. جنت و جہنم کے خالق کا نام ہے خدا, لیکن میں بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جنت تو اللہ نے بنائی ہے لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. آپ سناٹے میں آ گئے. جنت تو اس نے بنائی ہے لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. آپ کہیں قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, جنت و جہنم کا خالق خدا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جنت اس نے بنائی ہے جہنم اس نے نہیں بنائی. میں نے کہا بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں, اگر ایک والد کے 4 بیٹے ہوں اور ایک نالائق بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو کیا مجازی باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ بھائی چاہتا ہے؟ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. تو حقیقی خدا وہ کیسے چاہے گا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے سب جنت میں جائیں. لیکن معاملہ کیا ہے, جنت تو اس نے بنائی, جہنم اس نے نہیں بنائی. جملہ سنبھالیے گا, جہنم اس سے بنوائی گئی. میں نے جملہ رکھا ہے سرکار, توجہ, جہنم اس سے بنوائی گئی. اب حدیث سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, اگر پوری دنیا تمہاری محبت پہ جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرے. جزاک اللہ, سب مل کے. اگر پوری دنیا تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب ایک جملے میں بات کو مکمل کروں گا. بات اگر جنت کی ہے, 2 میسج میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں, اور ہے بڑا کمال کا میسج. لیکن اگر توجہ ہو جائے آپ حضرات کی, پہلا میسج تو یہ کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا جب جناب زہرا کے دروازے سے گزر ہوا, بس ایک جملہ, میں واقعہ نہیں پڑھوں گا, جب گزر ہوا تو اتنے میں جناب فضہ سامنے نظر آئیں. دروازہ پورا نہیں کھلا تھا, جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں. جناب فضہ کا چہرہ دیکھا, عبداللہ ابن مسعود نے سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی چونکہ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو. یہی ہے میسج. کس کی؟ یہ نہیں کہا کہ تم سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہو. کیا کہا جملہ؟ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو, تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. میرے عزیزوں, میں کہوں گا یہ ہے حافظ قرآن,
یہ ہے مفسر قرآن، پیغمبر کا ساتھی۔ اب ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ کہا کہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی، تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو، میرے عزیزوں جیسے یہ کہتے ہوئے جملہ سنا نا، اچھا ہمارے یہاں بھی تو کام کرنے والے رکھے جاتے ہیں، کام کرنے والی رکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، لیکن جب کام کرنے والا اگر رکھ لیا جائے نا تو میڈم کو دن بھر کا آرام، یہی ہے میسج، تو پھر دن بھر کا آرام، اب کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، سارا کام اس کے حوالے۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری جنت پکی، تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ میں کہوں گا بھائی یہ تو تم بھی جانتے ہو یہ سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہیں، ہاتھ نہیں بٹاتی۔ کہا نہیں، اس مزاج کو تو میں بھی جانتا ہوں کہ اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، برابر کی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جو اہل بیت کے گھر میں کام کرتا ہے نا اس کی حیثیت نوکر کی نہیں ہوتی، اس کی حیثیت برابر کی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جملہ سنا، کہنے لگے تمہاری جنت تو پکی ہو گئی، کہا کیوں؟ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ جیسے یہ جملہ کہا نا میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، ایک خوبصورت سی بات یاد آ گئی، اسے آپ کی خدمت میں نظر کرو، لطف آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات کو۔ کہا کہ تمہاری جنت تو پکی، تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ میرے عزیزو جناب فضہ نے اس سے ایک جملہ کہا کہ اتنے سال تک پیغمبر کی خدمت میں رہے پھر بھی معرفت میں اضافہ نہ ہوا، اتنے سالوں تک رہے پھر بھی بے معرفت آدمی۔ تو انہوں نے سیدہ کی طرف مڑ کے، فضہ کی طرف مڑ کے کہا کہ میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی، کون سا بے معرفت جملہ کہہ دیا؟ کہا بھائی میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ جنت ہے۔ جیسے میں نے بڑا آہستہ سے کہہ دیا، میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ جنت ہے۔ مجھے یہ نہیں پڑھنا تھا، مجھے آگے کی بات پڑھنی ہے۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ جنت ہے۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ جنت ہے تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ یہ گھر جنت ہے۔ کہا ہاں میں ثبوت دوں گی۔ میں نے کہا اس میں تو علی رہتے ہیں۔ کہا نہیں علی نہیں رہتے، جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے۔ میں ثبوت دے رہا ہوں۔ کہا جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے۔ میں نے کہا اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ کہا کس نے کہا کہ حسنین رہتے ہیں؟ جوانان جنت کے سردار۔ حسنین نہیں رہتے، جوانان جنت کے سردار۔ کہا اور کون رہتا ہے؟ میں نے کہا اس میں تو زہرا رہتی ہیں۔ کہا زہرا نہیں رہتی، ملکہ شفاعت۔ توجہ کیجئے گا، کہا ملکہ شفاعت۔ میں نے کہا بھائی تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہا سنو، جب صبح نمودار ہوتی ہے تو علی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام۔ بھائی توجہ نہیں کی آپ نے؟ جب علی آتے ہیں کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام۔ جب صبح ہوتی ہے تو حسنین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اماں فضہ تم پر سلام۔ زہرا کہتی ہے بہن فضہ تم پر سلام۔ اے عزیزوں میں عہدے میں جتنی بڑی بھی ہو جاؤں جنت کے عہدیداروں کا سلام نہیں آئے گا۔ توجہ نہیں ہوئی آپ کی؟ میں جتنی بڑی ہو جاؤں جنت کے عہدیداروں کا سلام نہیں آئے گا، لیکن آج میرا مقدر یہ ہے کہ جنت کے عہدیدار مجھے سلام کرتے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آخری جملہ بس، جنت کے عہدیدار مجھے سلام کرتے ہیں۔ خوشا نصیب ہیں آپ افراد جنہوں نے عزائے فاطمیہ کا ایسا اہتمام کیا ہے۔ ہم لوگ بھی کم از کم 10 تاریخ سے تو باہر ہیں، لیکن یہ سلسلہ قسم سے میں نے اتنا پر رونق اور معتبر سلسلہ نہیں دیکھا، میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور خوشا نصیب ہیں آپ افراد جنہوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا۔ میرے عزیزوں دیکھیے، جگہ بڑی ہونا یہ پروگرام کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پروگرام کامیاب تب ہوتا ہے جب خلوص ہو اس کے اندر نورانیت ہو، تب جا کے پروگرام پھلتا و پھولتا ہے۔ لہٰذا اتنا خوبصورت پروگرام، بس ایک آخری میسج، 1.5 منٹ کے اندر گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہاں بہت سے لوگ حاضر نہیں ہیں، جو حاضر ہے وہ غائب کو جا کے بتائے گا،
اور خاص طور سے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو حاضر ہے غائب کو بتائے گا. ہمارے یہاں جب ایک باپ اپنے بچی کی شادی کرتا ہے، جملہ لکھیے گا، اپنی بچی کی جب شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے بعد جب اس کے سسرال جاتا ہے تو سسرال جا کے آہستہ سے بیٹی کے کان میں کہتا ہے کہ تمہارے ساس سسر کیسے ہیں. دیکھیے لکھیے گا، میسج ہے، تمہارے ساس سسر کیسے ہیں، یا تمہارا شوہر کیسا ہے، یا گفتگو کو ملا کے کہوں تمہارا سسرال کیسا ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ باپ آہستہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سسرال والے سن لیں، لہذا آہستہ سے بیٹی کے کان میں کہتا ہے کہ تمہارا سسرال کیسا ہے. نبی اپنی بیٹی کو بیاہنے کے بعد زہرا کے گھر پہنچے اور جانے کے بعد بیٹی سے نہیں پوچھا. آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، بیٹی سے نہیں پوچھا، علی کے پاس گئے اور جا کے کیا کہا؟ علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ مجلس مکمل ہے، مجلس مکمل ہے. تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ترتیب بدل دی. ہمارے یہاں کی ترتیب ہے باپ بیٹی سے پوچھتا ہے، اور آپ تو بیٹی کو سسرال میں نیچا دکھا رہے ہیں. بھئی ہمارے یہاں کی ترتیب ہے، وہی میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے یہاں کی ترتیب کیا ہے کہ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے. آپ داماد کے پاس چلے گئے، خدا نہ خواستہ اگر شکایت کر دے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات کہہ دے، جملہ سنیے گا اور لکھیے گا اپنی زندگی میں. علی کے پاس گئے، کہا اے علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ جملہ سنیے گا، زہرا کو کیسا پایا؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ بیٹی سے جا کے پوچھتے، داماد کے پاس کیوں گئے؟ کہا میں یقیناً بیٹی کے پاس جاتا، لیکن تب جاتا جب مجھے اپنی تربیت پہ اعتبار نہ ہوتا. جملہ سنیے، مجلس مکمل ہے. کہا میں بیٹی کے پاس جاتا، یقیناً تب جاتا جب مجھے اپنی تربیت پہ اعتبار نہ ہوتا. مجھے معلوم ہے جس بیٹی کو میں علی کو دے رہا ہوں وہ اس کا ایمان مکمل کرنے والی ہے. اب یہ حدیث کا ترجمہ ہے. کہنے لگے جسے میں دے رہا ہوں نا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ کہا علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ میرے عزیزوں لیکن عجیب معرفت بھرا جملہ مولائے کائنات نے کہا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا. کس میں؟ دیکھیے زندگی میں ہر شریک قبول، لیکن اطاعت کے شریک کم ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، زندگی کے ہر حصے کا شریک ہوتا لیکن اطاعت کے شریک کم ہوتے ہیں. کہا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں برابر کا شریک پایا. اچھا نبی داماد کے پاس گئے تھے تو ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی سے نہیں پوچھا، اب بیٹی سے بھی جا کے پوچھا. کہا میں داماد سے پوچھ کے تو آیا ہوں، لیکن زہرا اتنا تم بھی بتا دو کہ تم نے علی کو کیسا پایا. آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہے. تم نے علی کو کیسا پایا؟ میرے عزیزوں کائنات کی شہزادی وجد اطاعت میں آ کے ایک جملہ کہتی ہے، کہا بابا اب تک میں مصلی عبادت پہ اکیلی تھی، اب جب بھی کھڑی ہوتی ہوں علی میرے ساتھ ہوتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کہا بابا میں نماز شب میں اکیلی کھڑی ہوتی تھی. میرے عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں اگر زندگی میں، جملہ یاد رکھیے گا، زندگی میں انسان کے پاس جتنی بھی نعمت اللہ دے دینا اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ ایک کمی ہے. جس کے پاس موبائل ہو وہ چاہتا ہے ٹیب آ جائے، جس کے پاس ٹیب ہو وہ چاہتا ہے لیپ ٹاپ آ جائے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہو تب بھی دل مطمئن نہیں ہے، چاہتا ہے کہ کار آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی جتنا بھی کما لو دل مطمئن نہیں ہوتا. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہے علی کی ذات. میرے عزیزوں ہم نے کیا دیکھا؟ گھر میں اگر 2 ٹائم فاقہ بھی ہو گیا نا
اس کے باوجود بھی زہرا علی سے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ علی تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اگر کائنات میں میرے عزیزوں جتنا اچھا بھی گھر چل رہا ہو نا، غربت اور بھوکا پن ایسا ہے کہ انسان کو توڑ دیتا ہے، انسان کھڑا نہیں ہو پاتا. لیکن میرے عزیزوں ہم نے کیا دیکھا کہ کائنات کی شہزادی یہ جملہ کہہ رہی ہیں. مجلس مکمل ہو گئی. اب جس کا اہتمام کیا ہے آپ نے اس جملے کو سماعت فرمائیں، چونکہ جتنا بھی فضائل پڑھ لو حق ادا نہیں ہوگا جب تک زہرا کے مصائب نہ پڑھے جائیں. سوگواروں، پہلا دن تھا کل، آپ نے سماعت کیا. میں ایک جملہ بس آپ سے پوچھوں گا، ہر مجلس میں زہرا پرسہ لینے آتی ہیں. جب تک آپ کی آواز گریہ بلند نہیں ہوگی میں مصائب کھل کے نہیں پڑھوں گا. ہر مجلس میں زہرا پرسہ لینے آتی ہیں، لیکن آج کی مجلس بڑی عجیب ہے کہ زہرا کے 11 معصوم بیٹے مجلس میں پرسہ لینے آئے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومہ کے، سوائے غم سید الشہداء کے. لیکن آج کی مجلس عجیب ہے میرے عزیزوں. اگر ایک حساس جملہ آپ کی خدمت پہ کہنا چاہتا ہوں، میں مصائب آہستہ آہستہ پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے. ایک جملہ آپ سے پوچھوں گا، سوگوارو بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کسی کی ماں کی مجلس ہو اور وہ خود موجود نہ ہو. خدا نہ خواستہ ایسا ہو اور وہ خود موجود نہ ہو، تو انصاف سے بتائیے مجلس کرانے والوں کا کتنا شکریہ ادا کرے گا، کتنا شکریہ ادا کرے گا. خوشا نصیب ہے وہ طلبہ، وہ افراد جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے. میرے عزیزوں، زہرا کی مجلس آپ نے برپا کی ہے نا، خدا کی قسم زہرا کے سارے معصوم بیٹے ہر طلبہ کا، ہر طالب علم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور خاص طور سے وہ امام مہدی جسے زہرا نے پہلو ٹوٹتے وقت بلایا تھا. خدا ان آوازوں پہ رحمت عاطف کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے عزیزوں، زہرا اپنا سارا غم بھول گئیں، اپنا سارا غم بھول گئیں. زہرا سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، سب سے بڑے مصائب کیا تھے؟ تو زہرا نے ایک ہی جملہ کہا کہ میرے سامنے علی کے گلے میں رسی کا پھندا، میرے سامنے فاتح خیبر کے گلے میں رسی کا پھندا، یہ میرے لیے سب سے بڑا مصائب تھا. میں نے کہا بی بی یہ مدینہ ہے، آپ نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکی. ہائے کربلا کے بعد جب کوفے کی منزل ہوگی نا تو ایک رسن ہوگی، 12 گلے ہوگے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. میرے عزیزوں، کوتاہی مت کیجئے گا، للہ کوتاہی مت کیجئے گا. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زہرا کے مصائب میں کوتاہی مت کیجئے گا، اس لیے کہ بڑی مظلومہ بی بی ہے جس نے نبی کی وفات کے بعد یہ جملہ کہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی نا تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ جملہ آپ نے سنا. اب ایک جملہ اور میں کہنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، زہرا کے آخری لمحات ہیں. آخری لمحات میں علی سے زہرا کہتی ہیں، اے علی میں تنہائی میں تم سے کچھ بولنا چاہتی ہوں، تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا زہرا کیوں نہیں کہتی؟ کہا کہ میرے عزیزوں مولا کائنات جیسے قریب ہوئے نا، قریب ہونے کے بعد روایت نے لکھا کہ دونوں کی پیشانی ایسی تھی جیسی آپس میں ٹکرا رہی تھی. ایک مرتبہ سنیں گے جملہ برداشت نہیں کر پائیں گے. زہرا بھی زارو قطار رونے لگی، علی بھی زارو قطار رونے لگے. دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، زارو قطار روتے جاتے تھے. مولا نے ایک جملہ پوچھا، کہا زہرا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں گی، آپ اب کچھ دن بعد یہاں دنیا سے چلی جائیں گی. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ کی فرقت پہ رو رہا ہوں، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا علی میں تمہاری غربت پہ رو رہی ہوں، میرے جانے کے بعد کس سے مصائب بولو گے؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے.
اے علی میرے جانے کے بعد کس سے مصیبتیں بیان فرماؤ گے؟ علی میرے جانے کے بعد کس سے مصائب بیان فرماؤ گے؟ میرے عزیزوں، میں نے ساری اپنی طاقت کو سمیٹ کے مصائب میں اس لیے رکھا کہ مصائب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھ سکوں۔ آج شب شہادت ہے نا، کل شہادت کا دن ہے، لہٰذا ایک جملہ سنیے گا، برداشت نہیں کر پائیے گا۔ چھٹے امام کا دور تھا، امام صادق کا، مولا کا ایک چاہنے والا آیا جس کا نام بشار تھا۔ اب امام کے پاس پہنچا، امام نے کہا اے بشار، یہ کھجوریں سامنے رکھی ہیں، بشار اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا آج میرا دل اپنے قابو میں نہیں ہے، مولا میں یہ کھجوریں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا مولا آج میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ منصور دوانقی کے افراد ایک ضعیفہ کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے کے جا رہے تھے۔ مولا جیسے میں نے وہ منظر دیکھا نا، اس ضعیفہ کے قریب گیا، جانے کے بعد ایک ہی جملہ پوچھا، کہا یہ لوگ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں، کیوں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، برداشت کر پائیں گے؟ کہا مجھے زہرا کی مصیبت یاد آ گئی تھی، میں نے ان کے قاتلوں پہ لعنت پڑھ دی، لہٰذا یہ سب مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ مولا نے نہیں روک سکتے آپ، مولا نے ایک جملہ کہا بشار چلو مسجد میں چلتے ہیں اور جا کے اس کی رہائی کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ضعیفہ رہا ہو جائے۔ نہیں برداشت کر پاؤ گے، وہ ضعیفہ رہا ہو جائے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، کچھ دیر کے بعد ضعیفہ رہا ہو گئی۔ جب امام کی خدمت میں لائی گئی تو امام نے پوچھا، کہا تو نے میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں پڑھی؟ کیوں لعنت پڑھی؟ کہا مولا میں رستے سے جا رہی تھی، ایک عجیب سی شے میرے پیروں میں لڑکھڑائی، میں لڑکھڑا کے اس کے اوپر گری، مولا میں جیسے ہی گری نا میری پسلیوں میں چوٹ لگی، مولا میری پسلیوں میں چوٹ لگی۔ اے مولا پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، ہاں لیکن جب بھی سانس لیتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ اے مولا میں نے سنا ہے آپ کی جدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی۔ مولا وہ زہرا کیسے سانس لے رہی ہوگی؟ اے سوگواروں، مصائب کا آخری جملہ ہے۔ بھائی یہ بتائیے کہ نبی کی وفات کے بعد زہرا نے نماز تو پڑھی تھی نا، لیکن زہرا مصلی کہاں بچھاتی تھی؟ علماء کرام بیٹھے ہیں تڑپ جائیں گے، زہرا کہاں مصلی بچھاتی تھی؟ صحن خانہ میں نہیں، حجرے کے وسط میں نہیں، میرے عزیزوں مصلی بچھاتی تھی بی بی دیوار سے لگا ہوا، اس لیے کہ جب نماز تمام ہوتی تھی نا تو زہرا کی طاقت جواب دے جاتی تھی، بی بی کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ اللہ ان نوازوں پر رحمت عاجل فرمائے۔ گفتگو تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، سوگواروں بس ایک جملہ سنو میرے عزیزوں، علی پہ زہرا کی جدائی کا کیا قلق ہوا؟ مجلس تمام، کیا قلق ہوا؟ اتنا قلق تھا کہ جب حسنین نے جا کے مسجد میں کہا بابا ماں اس دنیا سے چلی گئی، بابا ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو فاتح خیبر علی نے کمر پہ ہاتھ رکھا، مسجد سے باہر نکلے۔ مجھے تاریخ نے عجیب جملہ دیا، کہا باہر نہیں نکلے، علی لڑکھڑا کے زمین پر گر گئے۔ اے زہرا جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ جتنے بھی مومنین فرش عزا پہ موجود ہیں، طلباء ہوں، بزرگان ہوں، نوجوان ہوں، اے میرے اللہ ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم میں جو مقروض ہوں ان سب کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہم نے جیسا بھی غم منایا ہے، ہم نے حق ادا نہیں کیا جو ادا کرنے کا حق تھا، لیکن اے میرے اللہ اس مصائب کو دیکھ کے اور اس عبادت کو دیکھ کے سیدہ خوش ہو جائیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا زہرا چاہتی ہیں۔ میرے عزیزوں مجلس تمام ہو گئی ہے، بس ایک جملہ 30 سیکنڈ بس میں آپ کا لوں گا۔
اور وہ صرف ایک جملہ بیان کرنے کے لیے، چونکہ لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے علماء کہتے ہیں کہ اگر مصائب جب مکمل ہو جائیں اور مصائب ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دعا مومنین اپنے حق میں کریں تو دعا ایسا نہیں ہے کہ رد ہو جائے، دعا مکمل ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ایک خاتون کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ قربان کر دیتی ہے، اپنا سب کچھ اپنے شوہر پہ قربان کر دیتی ہے۔ بالکل حق ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر شوہر آفس گیا ہو تو گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے پہلو میں نہ جانے کون سا دل ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ قربان کر دیتی ہے۔ اس میں سے اکثر افراد زیارت پہ گئے ہیں، میں جو بات کہوں گا اپنے حق میں دعا کیجئے گا۔ مصاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، نجف اشرف آپ گئے، مولائے کائنات کا کتنا عالی شان روضہ ہے، دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے نا، اتنا خوش ہوتی ہے کہ آنے کا جی نہیں چاہتا۔ آپ وہاں سے شاید آپ سمجھ گئے، جملہ آپ تک پہنچ گیا، اسی لیے آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اس مجلس میں ایک دعا کرانا چاہتے ہیں، اس مجلس میں دعا کرانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کاظمین چلے جائیں، 7ویں امام کا روضہ ہے، 9ویں امام کا روضہ ہے، بڑا عالی شان روضہ ہے، بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ وہاں سے آپ سامرہ چلے جائیں، 11ویں امام کا روضہ، 10ویں امام کا روضہ، بہت طبیعت خوش ہوتی ہے۔ آپ مشہد چلے جائیں، امام رضا کا روضہ ہے، رو کے دعا کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، آج بھی زہرا اتنی مجبور ہے، آج بھی زہرا اتنی مجبور ہے کہ جنت البقیع میں زہرا کی زیارت نہیں پڑھی جاتی، مشہد میں زیارت پڑھی جاتی۔ آج بھی زہرا اتنی مجبور ہے۔ اور وہ دیکھیے گا کہ خاتون اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ قربان کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ہر روزے پہ جانے کے بعد دل خوش ہوتا ہے، لیکن ذرا جنت البقیع جائیں، جنت البقیع جانے کے بعد انسان کیسا ٹوٹتا ہے کہ رونا بھی چاہتا ہے تو لوگ رونے نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں، زہرا زندگی میں بھی مصیبت زدہ تھی، زہرا شہادت کے بعد بھی مصیبت زدہ ہے۔ میرے عزیزوں، قبر پر سایہ تک نہیں ہے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے۔ آئیے مجلس میں دعا کی جائے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، میرے اللہ خصوصاً امام زمانہ کا واسطہ، کہ ہم اپنی حیات میں جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ جن لوگوں نے اس عزائے فاطمیہ کا اہتمام کیا ہے، پروردگار جو بھی اس میں شریک ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم